إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو یعنی اس کتاب کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا اور ہم لوگوں کو ڈرانے والے ہیں وہ لیلہ مبارکہ جس میں اللہ کی طرف سے بڑے حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ آج کا درس کا موضوع جو ہے وہ ہے شعبان کی 15 تاریخ کے حوالے سے، یعنی جسے ہم شب برات کہتے ہیں یا شب برات کے نام سے جو ہمارے ہاں مشہور و معروف ہے۔ اس حوالے سے کئی ایک ایسی چیزیں ہمارے مسلمانوں کے اندر پائی جا رہی ہیں جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس حوالے سے انشاءاللہ بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو بعض جو بھائی شب برات کے ثبوت کے طور پر جو قرآن مجید سے دلیل دیتے ہیں وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی لیلہ مبارکہ سے مراد شب برات کی رات ہے، یعنی شعبان کی 15 تاریخ۔ تو نصف شعبان جو ہے اس حوالے سے ہمارے مسلمانوں کے اندر بہت سے عقائد، بہت سے نظریات پائے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت سے پہلے کیا بیان فرمایا؟ حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب مبین کی کہ جس کو ہم نے لیلہ مبارکہ میں نازل کیا۔ یعنی مطلب کیا؟ وہ کتاب مبین کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے، یعنی قرآن مجید کا ایک نام ہے کتاب مبین، ایسے قرآن مجید کا ایک نام ہے الفرقان، اور بھی ایک مختلف یعنی اس کے نام ہے قرآن مجید کے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں لیلہ مبارکہ ذکر کیا کہ ہم نے اس کتاب کو لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا۔ تو یہاں لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے؟ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی گویا لیلہ مبارکہ اور لیلۃ القدر دو نام ایک رات کے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دو راتیں الگ الگ ہیں، نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں جو نازل ہونے والی کتاب ہے وہ ایک ہے، وہ کیا؟ قرآن مجید۔ اور یہ سب کا اتفاق ہے کہ قرآن مجید کب نازل ہوا؟ یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا میں کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں۔ تو لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے؟ اللہ نے خود ہی اس کی وضاحت کر دی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ یعنی گویا کہ قرآن مجید رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر یا لیلہ مبارکہ کی رات میں نازل ہوا۔ اب اس رات کو لیلہ مبارکہ کہا گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ ساری کی ساری رات بابرکت رات ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے لیلۃ القدر کی رات میں، اور ساری رات بابرکت رات ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برس رہی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ لیلہ مبارکہ کہا جا رہا ہے۔ تو اسی طرح اور اللہ رب العالمین آگے بیان فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ فیصلے کیا ہیں؟ ان فیصلوں کا کہیں تفصیل سے ذکر نہیں ہے کہ وہ فیصلے کون سے ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ جی اس ایک رات کی عبادت کرنے سے انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے، انسان کی روزی بڑھا دی جاتی ہے، انسان کے نامہ اعمال میں درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ ایک رات کی عبادت میں اتنا کچھ ہو رہا ہے۔ حالانکہ میرے بھائی موت، زندگی اور موت ایک ایسا اٹل حقیقت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے
قرآن مجید میں کئی ایک جگہ پہ بیان فرمایا کہ کوئی انسان جو اس کا مقررہ وقت ہے اپنے مقررہ وقت سے ایک گھڑی نہ آگے بڑھ سکتا ہے نہ پیچھے آ سکتا ہے. یہ نہ اس کی موت وہ ایک گھڑی پہلے آ سکتی ہے نہ وہ ایک گھڑی بعد میں آ سکتی. جو اس کا ٹائم ہے مقرر اسی وقت پہ اس کی موت آنی ہے. رزق کے بارے میں کہا کہ رزق جو ہے انسان وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، یہ انسان کے اوپر منحصر ہے، محنت کرے گا جو کرے گا پائے گا. اللہ نے خود کہہ دیا وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جو انسان محنت کرتا ہے جتنی محنت کرے گا اپنی محنت کے مطابق وہ اپنی اس محنت کا پھل پا لے گا. نیک اعمال میں کرے گا اللہ کے ہاں اس کا صلہ پائے گا، برے عمل کرے گا تو بری سزا پائے گا. دنیا میں محنت کرے گا تو دنیا کی کوئی نہ کوئی چیز حاصل کر لے گا. یعنی انسان جو محنت کرے گا اپنی محنت سے اس کو محروم نہیں کیا جائے گا، اس کی محنت جو اس نے کی اس کو دی جائے گی. اب یہ جو رات ہے اس کے بارے میں کچھ چند ایک ایسی حدیث بھی بیان کی گئی جن کے بارے میں ائمہ محدثین نے بالاتفاق یہ قرار دیا کہ یہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں اور موضوع ہیں. یعنی ایسی احادیث ہیں کہ جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا. بعض ضعیف احادیث کے بارے میں علماء نے یہ قرار دیا کہ ان پر آپ فضائل اعمال میں بیان کر سکتے ہیں، لیکن کسی ایک مسئلے کی بنیاد پہ اس کو دلیل کے طور پہ آپ پیش نہیں کر سکتے. تو بہرحال یہ جو احادیث اس حوالے سے بیان کی جا رہی ہیں یہ موضوع احادیث ہیں جن پر عمل نہیں کیا جا سکتا. اور ان میں سے چند ایک احادیث بیان کی گئی. ان میں سے پہلی احادیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے. جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ينزل ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین جب شعبان کی 15 کی رات آتی ہے تو آسمان دنیا میں آتے ہیں اور اپنی مخلوق کو اپنے بندوں کو اس قدر زیادہ معاف فرماتے ہیں جیسا کہ کلب قبیلے کی بکریوں کے جو بال ہیں ان کی تعداد سے بھی زیادہ معاف فرماتے ہیں. اور یہ حدیث بیان کی گئی. اس حدیث کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث کیا ہے؟ ضعیف. یعنی وہ حدیث ہے جس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اور اس حدیث کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جا سکتا. اسی طرح ایک اور حدیث بیان کی کہ ابن ماجہ میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاہن. اللہ رب العالمین شعبان کی 15 تاریخ کی رات کو آسمان دنیا میں آتے ہیں اور اپنے ساری مخلوق کو معاف فرما دیتے ہیں سوائے 2 کے. ایک مشرک، ایک وہ جو آپس میں جھگڑے ہوئے ہیں. یعنی وہ 2 آدمی جو آپس میں قطع تعلق ہیں، آپس میں بات چیت نہیں کرتے اور آپس میں جھگڑا کیے ہوئے ہیں، ان 2 کے علاوہ اللہ سب کو معاف فرما دیتا ہے. یہ 2 احادیث شعبان کی فضیلت کے بارے میں بیان کی گئی اور دونوں کی دونوں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں اور موضوع ہے، ان پر عمل نہیں کیا جا سکتا. ان احادیث کو بطور دلیل بطور حجت آپ پیش نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا حین یبقى ثلث اللیل الآخر یقول من یدعونی فاستجیب له من یسألنی فاعطیہ من یستغفرنی فاغفر له. اللہ رب العالمین ہر رات، حدیث کے الفاظ کیا؟ کل لیلۃ، ہر رات، یعنی سال بھر کی ساری راتیں ہر رات کیا کرتے ہیں؟ ینزل الی السماء الدنیا، آسمان دنیا میں آتے ہیں. ایک صرف شعبان کی رات میں نہیں. یہاں جو حدیث شعبان کی فضیلت کے اندر بیان کی گئی وہ 2 حدیث ان کے اندر کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف شعبان کی 15 تاریخ کو نازل ہوتے ہیں اور اس کے رد کے طور پر صحیح بخاری مسلم کی حدیث آئی کیا؟ اللہ صرف شعبان کی رات میں نازل نہیں ہوتے بلکہ ہر رات آسمان دنیا میں نازل ہوتے ہیں. اور کب نازل ہوتے ہیں؟
جب رات 2/3 ختم ہو جائے 1/3 باقی رہ جائے، یعنی رات 2% جب ختم ہو جائے 1 اس کا حصہ باقی رہ جائے، اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں آتے ہیں۔ اب اس میں ہر روز کی بات ہو رہی ہے، جب ہر روز آ جائے گا تو پھر شعبان کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہے گی، کیونکہ یہ عمل تو ہر روز ہو رہا ہے۔ 360 دنوں کے اندر اللہ رب العالمین ہر روز مسلسل آسمان دنیا میں آ رہے ہیں، اور اپنے بندوں سے کیا کہتے ہیں؟ آگے سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں میں یدعونی فاستجیب لہ، میرے بندوں میں سے کون ایسا میرا بندہ ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار کو سنوں اور اس کو جواب دوں۔ اللہ تعالیٰ ہر رات بندوں سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کون ایسا میرا بندہ ہے جو مجھے پکارے، مجھ سے سوال کرے، مجھ سے مانگے، میں اس کو دیتا ہوں، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کون ایسا بندہ ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو دے دوں، یعنی اس کو دوں گا، جو مجھ سے سوال کرے گا، مجھ سے مانگے گا، میں اس کو عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا کہ کون ایسا میرا بندہ ہے جو دن بھر گناہ کیے ہوئے ہیں، ابھی میرے پاس آئے، مجھ سے استغفار کرے، مجھ سے بخشش کی مانگے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں۔ یعنی گویا اللہ تعالیٰ بندے کی دعا کب قبول کر رہے ہیں؟ ہر روز قبول کر رہے ہیں، بندے کو ہر روز عطا فرما رہے ہیں، ہر روز اس کو دے رہے ہیں، بندے کو اس کو گناہوں کی ہر روز بخشش کر رہے ہیں۔ یہ ہر رات میں ہو رہا ہے، اس میں شعبان کی کوئی ایک خاص رات نہیں ہے، یعنی یہ عمل ہر روز ہو رہا ہے۔ اور آج ہم نے جو عمل شروع کیا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ جس رات کو مخصوص انداز سے عبادت کرتے ہیں اور اس میں مخصوص عمل کرتے ہیں، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اجتماعی طور پہ نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اذکار کر رہا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کیے جا رہا ہے، غرض مختلف اعمال کیے جا رہے ہیں ساری رات کے اندر۔ کیونکہ جی ہم نے ساری رات عبادت کرنی ہے، اس رات میں ہم نے عبادت کرنی ہے۔ اور یہ کیوں کرنی ہے؟ اس لیے کہ ہماری عمریں بڑھا دی جائیں گی۔ میرے بھائی یہ ایک غلط فہمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک غلط فہمی۔ ہم عمل ایسا کر رہے ہیں، کیا اس عمل کی کوئی دلیل ہمیں ملی ہے؟ نہیں، اور اگر کوئی دلیل ملتی ہے تو وہ ایسی ہے جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا، وہ قابل حجت دلیل نہیں ہے، ٹھوس دلیل نہیں ہے کوئی، جو بھی ہے وہ موضوع اور اس طرح ضعیف احادیث کا سہارا لے کے یہ عمل کو لوگوں کے اندر مشہور کر دیا گیا، اور اس وقت اتنا عام ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں بس یہی عمل ہے اور اس ایک رات کی عبادت کر لینے سے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، ہمیں رزق بھی مل جائے گا، ہماری عمریں بھی بڑھا دی جائیں گی، ہماری جو پریشانی ہو ساری کی ساری حل کر دی جائیں گی صرف ایک رات کی عبادت سے۔ آپ ذرا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں تھوڑی سی نظر دوڑائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا، کہ وہ نیکی کی تلاش میں کس قدر ان کی جستجو تھی، کس قدر وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے، نیکی کرنے میں سب سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ ان کو ذرا سا پتہ چل جاتا، معلوم ہو جاتا کہ فلاں یہ نیک عمل ہے، اس کے اندر یہ نیکی ہے، تو سب سے پہلے کرنے کی کوشش کرتے۔ جس طرح کے کچھ چند فقراء صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، وہ ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو نیکی ہم کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنا مال خرچ کر کے ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں۔ آپ نے ان کو ایک عمل بتلایا، کیا؟ آپ نے فرمایا کہ تم یہ تسبیح کیا کرو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والحمدللہ، یہی نماز کے بعد 33 مرتبہ یہ اذکار کیا کرو، اور جب تم یہ عمل کرو گے تو تم بھی ان کے برابر ہو جاؤ گے۔ لیکن کرنا یہ ہوا کہ جو مالدار تھے، جب ان کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل بتلایا ہے تو وہ بھی شروع کرنا لگ گئے، وہ بھی یہ عمل کرنے لگ گئے۔ جب غریب صحابہ کو علم ہوا، فقراء کو علم ہوا کہ یہ امیر لوگ بھی یہی ذکر کر رہے ہیں، تو پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکوہ لے کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو عمل ہمیں بتلایا تھا وہ عمل امیر لوگ بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہے دیتا ہے، اب میں ان کو روک تو نہیں سکتا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یعنی دیکھو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جیسے علم ہوا کہ یہ ایک عمل بڑا عظیم الشان عمل ہے، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم مال خرچ کر کے بھی آگے نیکی کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ وہ عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔
میرے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر یہ رات عبادت کرنا اتنا عظیم عمل تھا، اتنی اس کی فضیلت تھی، اور اتنے اس کے فضائل جو بیان کیے جا رہے ہیں اگر اتنے زیادہ تھے، تو پھر یہ رات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کیسے رہ گئی ہے؟ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا بتلا دے جس نے عمل کیا ہو، اس ایک رات کے اندر کوئی خاص اہتمام کیا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کی 23 سالہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ اس ایک رات کا اہتمام کیا ہو، کسی خصوصی انداز کے ساتھ کسی ایک مخصوص انداز کے ساتھ آپ نے عبادت کی ہو؟ نہیں، آپ نے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں جو عمل کیا کثرت سے وہ تھا روزے۔ آپ نے اس مہینے میں بہت زیادہ روزے رکھے ہیں، ایک روزہ نہیں، کئی روزے رکھے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں اس قدر روزے رکھا کرتے تھے، گویا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں، یعنی مکمل پورا مہینہ کریں گے، اور کبھی ایسا ہو جاتا کہ آپ روزے چھوڑنے لگ جاتے، ہمیں یہ خدشہ نظر آتا کہ آپ اب اس مہینے میں دوبارہ روزہ نہیں رکھیں گے۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے میں سب سے زیادہ روزے رکھے ہیں تو وہ شعبان کا مہینہ ہے، ایک روزہ اس میں نہیں ہے۔ جو آج ہم نے طریقہ اپنا لیا ہے کہ رات کو عبادت کریں گے، ساری رات مصلی پہ کھڑیں گے، سال بھر ہم نے گناہ کیے، سب کچھ کیا، لوگوں کا حق کھایا، لوگوں کا مال کھایا، فرار، دھوکہ بازی، سب کچھ ہم نے کیا، اور ایک رات کھڑے ہو کے مصلی پہ ہم اپنے سارے گناہ بخشوا لیں گے، یہ غلط فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ ایک غلط فہمی میں انسان مبتلا ہے کہ اپنے آپ کو اتنا وہ سستا پا رہا ہے کہ مجھے ایک رات کی عبادت کرنے سے سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کا کوئی خاص اور اسپیشل اہتمام نہیں کیا۔ آپ نے کوئی اس ایک رات کی، اس رات کے بارے میں کوئی اسپیشل اہتمام کیا ہو، کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ملتا۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حجۃ الوداع کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت سارے لوگوں کے اندر آپ سے اعلان کروا دیا کہ آپ ان لوگوں میں بتلا دو کہ آج جو اللہ نے جو دین بھیجا تھا وہ دین مکمل ہو چکا ہے، اور اس مکمل دین کے اندر اس رات کا کوئی ذکر نہیں ہے، اس رات کا دین کے اندر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر دین کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، شریعت میں ذکر نہیں ہے، تو جو ہم سمجھ رہے ہیں، جو ہم عبادت کر رہے ہیں، اس رات کو جو اہتمام کے ساتھ ہم منا رہے ہیں، پھر اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کے دو مطلب بنتے ہیں۔ ایک پہلا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، ہمیں علم ہو گیا ہے۔ اگر یہ ہم سوچ رہے ہیں، یا ہماری سوچ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کا علم نہیں تھا، تو پھر اپنے ایمان کی خیر کرے، کیونکہ انسان کا ایمان ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ اپنا ایمان نہیں لے کے آیا۔ اس کے اندر یہ نقص ہے کہ وہ آپ کے دین کو مکمل نہیں مان رہا۔ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس رات کی عبادت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا، تو مطلب یہ ہے کہ اس انسان کا اللہ کے رسول پر ایمان نہیں، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا ہے بالکل مکمل اور صحیح ہے، تو پھر اس دین کے اندر اس رات کا ذکر نہیں ہے۔ پھر مطلب کیا ہوا؟ کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جو بعد میں ایجاد کیا گیا، جو بعد میں اس کو وجود میں لایا گیا۔ تقریباً تابعین کے دور میں اس عمل کا آغاز ہوتا ہے، تابعین کے دور میں، اور اہل بصرہ نے اس کا آغاز کیا۔ کچھ بنی اسرائیلی روایات سن کر اس رات کو اہتمام کرنے لگے۔ صحابہ اکرام سے بھی ثابت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ رات ثابت نہیں کہ اس ایک رات میں خصوصی عبادت کی جائے، یہ آپ سے ثابت نہیں۔ اور جب آپ سے ثابت نہیں تو پھر مطلب یہ کہ یہ دین کا حصہ نہیں۔ جب یہ دین کا حصہ نہیں ہے تو پھر اس پر اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ کیونکہ اگر ہم اس رات میں عبادت کریں گے تو مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو نیکی سمجھ کر کر رہے ہیں۔ اگر یہ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں تو پھر مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ رات کا عمل ثابت نہیں، تو یہ کیا ہوگا؟ بدعت ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ بدعت۔ جب یہ بدعت ہوگی تو پھر
حدیث میں، شریعت میں اور اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ خارج ہے اسلام سے بدعت۔ اور بدعت کے بارے میں فرمایا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ محمد اللہ رب العالمین سے تم محبت کرنے لگو، اللہ سے تم پیار کرو، محبت کرو، تو پھر اس کی ایک شرط ہے، وہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری کرنا۔ اس کا ایک طریقہ ہے، ایک ہی شرط ہے، وہ کیا؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، آپ کی پیروی کرنا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے بارے میں کہہ دیں عمل کرو، جب آپ کسی کام سے روک دیں تو اس سے باز آ جاؤ۔ یہ ہے اسلام۔ انسان کو ایک عمل بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ عمل بڑا عظیم عمل ہے اور اس کے کرنے سے مجھے بڑا فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن وہ عمل اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تو پھر اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل کرنے میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو یقیناً اس عمل کا بڑا مقام ہوگا، اس کی بڑی عظمت اور فضیلت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے اعمال میں دیکھیں، غور و فکر کریں کہ میں جو عمل کر رہا ہوں کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا عمل شریعت سے ہٹ کے ہے۔ اگر ہم اپنی مرضی کریں گے اسلام کے اندر، اپنی مرضی سے کوئی مسئلہ یا کوئی عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر اسلام نے اس چیز سے سختی سے منع کیا ہے۔ صحیح حدیث ہے، 3 آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور اتفاق سے آپ گھر میں موجود نہیں تھے، تو آپ کے گھر والیوں میں سے کسی ایک سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہے، یعنی آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آپ کتنا عمل کرتے ہیں۔ تو بتلایا گیا کہ آپ رات کو سوتے بھی ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں، دن کو کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی چھوڑتے بھی ہیں۔ وہ تینوں ابھی ادھر کھڑے ہیں دروازے کے پاس، آپس میں بات چیت کرنے لگے۔ ایک کہتا ہے کہ میں آئندہ کبھی رات کو سوؤں گا نہیں، رات کو سونا میرے اوپر ایسے جیسے حرام ہو گیا ہے، ساری رات میں عبادت کروں گا، ساری رات میں کیا کروں گا؟ عبادت کروں گا، کبھی رات کو سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہتا ہے کہ میں آئندہ کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا، ہر روز روزہ رکھوں گا۔ تیسرا کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کرواؤں گا، کیوں؟ شادی کرواؤں گا تو شادی کی وجہ سے عبادت کے اندر خلل واقع ہوگا۔ تو لہذا ان تینوں لوگوں نے جو عمل کرنے کی کوشش کی ہے، دیکھا جائے کیا روزہ رکھنا گناہ ہے؟ نماز پڑھنا، رات کو عبادت کرنا گناہ ہے؟ نہیں۔ اور جس مقصد کو وہ سامنے رکھ کے شادی سے انکار کر رہے ہیں، کیا ایسا عمل کرنا کوئی غلط ہے؟ نہیں۔ مطلب یہ کہ وہ اپنی مرضی سے ایک ایسا عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ یہ باتیں کر کے وہ چلے گئے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، آپ کو بتلایا گیا، آپ نے ان تینوں کو دوبارہ طلب کیا۔ آپ کے پاس جب آئے، آپ نے ان تینوں کو کیا کہا؟ دیکھو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی عبادت بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں، دن کو روزہ رکھتا بھی ہوں اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں۔ اور آگے آپ نے فرمایا کہ یہ ہے میرا طریقہ۔ جس بندے نے میرے طریقے سے منہ پھیر لیا، اسے کنارہ کشی کر لی، اپنی مرضی کا طریقہ اپنانے لگا، فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ جس بندے نے میرے طریقے کو چھوڑ کے اپنا طریقہ اپنانے کی کوشش کی تو گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ ان تینوں لوگوں کے جو عمل تھا وہ بظاہر تو نیکی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیکی ایسے انداز سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ آپ نے ساری رات عبادت کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ نے بھی قرآن مجید میں آپ کو بھی یہی تلقین کی ہے، قم اللیل الا قلیلا، کہ آپ رات کو کبھی سو بھی جایا کرو، کبھی آدھی رات عبادت کر لیا کرو، کبھی آدھی سے کم رات عبادت کیا کرو۔ ایسے انسان کے جسم کا اس پر حق ہے۔ اگر آپ ایک رات 2 رات رات کو عبادت کریں گے تو دن کو کوئی کام نہیں کر سکیں گے، فردی نماز کدھر جائے گی، باقی اعمال کدھر جائیں گے؟
محنت مزدوری کدھر جائے گی؟ بچوں کے لیے جو معاش کرنا ہے، معاش کا ذریعہ آپ نے محنت مزدوری کرنی، وہ کہاں جائے گی؟ نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ہر روز روزہ رکھنا ہے تو جو روزہ ہر روز رکھیں گے تو جسم کے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی، انسان کمزور ہو جائے گا، باقی عبادت کرنے سے قاصر ہو جائے گا، تو پھر باقی عبادت کیسے ہوگی؟ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ نفلی روزہ اگر رکھنا ہے تو سوموار اور جمعرات کا رکھا کرو، یا پھر اگر روزہ رکھنا ہے چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کا رکھو۔ اور اسی طرح اس رات کو عبادت کرنے کے بعد جب دن کی باری آتی ہے تو دن کو ہم روزہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 15 شعبان کا روزہ نہیں رکھا، بلکہ آپ چاند کی 15 تاریخ کا صرف ایک نہیں بلکہ 13، 14 اور 15 چاند کی، یہ ہر مہینے میں آپ روزے رکھتے آ رہے ہیں۔ اس میں شعبان کوئی خاص نہیں رہا، سارے 11 مہینوں کے آپ نے یہ روزے رکھے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ آپ نے سوموار اور جمعرات کا بھی روزہ رکھا ہے۔ تو لہذا یہ رات کو عبادت کرنا اور دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، صحابہ سے یہ ثابت نہیں ہے۔ جب صحابہ سے ثابت نہیں، آپ نے اس کی تعلیم نہیں دی، تو پھر ہمیں بھی ایسے عمل سے بچنا چاہیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسے اعمال بظاہر نیکی نظر آتے ہیں، حقیقت میں وہ نیکی نہیں ہوتے بلکہ ان کا شمار بدعات میں ہوتا ہے۔ انسان نیکی کرنے کی بجائے الٹا گنہگار ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین صحیح طور پر قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔